اثر وہ دیکھنا کہ جس میں خیالات بھی مجتمد ہو کے وہی ہوں، اور آنکھوں سے دیکھ رہا ہو اور خیالات ساتھ اس کے ہوں۔ یہ نہ ہو کہ خیال کہیں اور ہو، دیکھ کہیں اور رہا ہو۔ یہ جو کیفیت ہوگی کہ دیکھ رہا ہو کہیں اور، خیالات کہیں اور ہوں، یہ تو منافقت ہو جائے گی۔ اور بصر جو ہے، بصارت جسے آپ کہتے ہیں، وہ وہاں استعمال کریں گے جہاں نگاہ اور ذہن دونوں ایک نقطے پہ مرکوز ہوں۔ تو یہ وہ کیفیت ہوگی کہ جہاں فی الحقیقت کوئی دیکھ رہا ہوگا، سمجھ رہا ہوگا، اور وہ منافقت کی کیفیت ہوگی جہاں صرف نظرہ کی کیفیت ہوگی۔ کئی مقام پہ اور بھی یہ آیا ہے نظر اور بصر میں فرق جو ہے، تو یہ فرق ہے جو قرآن نے یہاں کیا کہ وہ آتے ہیں، محفل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تمہاری طرف تاک رہے ہوتے ہیں نظر، لیکن خیال کہیں اور ہوتا ہے، اور باہر جا کے پوچھتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے اس کو سمجھا ہوتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا تھا۔ قرآن کہتا ہے اسی کو دلوں پر مہر لگ جانا کہتے ہیں۔ اب غور کیجئے، یہ چیز بارہا بار آ چکی ہے کہ ان چیزوں کو قرآن لفظاً تو ایسا ہے جیسے خدا اپنی طرف منسوب کرتا ہے، طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اور بات اس نے کی یہ ہے کہ یہ کیفیت جو اپنے اوپر یہ طاری کرتے ہیں، ان کی نفسیاتی کیفیت، واتبعوا الہویٰ، اپنی ہی مفاد پرستی کے پیچھے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آہستہ آہستہ دلوں میں سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رہتی، وہ ہر وقت اپنی مفاد پرستیوں کے خیال میں ڈوبا رہتا ہے۔ یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہاں سے ایک بڑی اہم چیز سامنے آتی ہے، محفل میں بیٹھنا، قرآن کو سننا، اور سننے کے بعد کیفیت یہ ہونا کہ کچھ معلوم نہ ہونا کہ ہم نے کیا سنا ہے۔ وہاں کی جو محفل ہے، وہاں تو جو سامنے بیٹھنے والے تھے، بہرحال عربی زبان تو ان کی تھی نا، ان کے خیالات ہی کسی دوسری جگہ ہوتے تھے۔ آپ سوچئے تو صحیح کہ جو ہم قرآن سنتے رہتے ہیں ساری عمر، وہ قرآن سننے کے بعد پھر ہمیں پوچھنا ہوتا ہے نا کسی دوسرے سے کہ یہ کیا کہہ رہا تھا، بلکہ وہ تو پوچھتے بھی تھے اتنا، اور ہم تو اس میں اتنا پختہ ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہم باہر آ کے بھی نہیں پوچھتے کہ یہ کیا کہہ رہا تھا، سنتے ہی رہتے ہیں ساری عمر، نہ خود سمجھتے ہیں نہ کسی سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا تھا، ساری رات کھڑے پورا قرآن سن کے آ جاتے ہیں، ایک لفظ نہ پڑھنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے معنی کیا ہے، نہ ان سینکڑے سننے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہے۔ یہ تمام کا پوچھئے تو سارے ملک کے اندر اتنے عظیم اہتمام، خبریں سنیے تو صاحب 10,000 کا مجمع تھا، کیا کر رہا تھا؟ یستمع الیک، سن رہا تھا۔ اور میں نے عرض کیا ہے کہ ان کے دل میں تو پھر بھی یہ کریت پیدا ہوتی تھی، چلیے باہر آ کے ہی صحیح کسی سے پوچھا تو صحیح کہ یہ کیا کہہ رہا تھا۔ ہمارے دلوں پہ تو مہر لگنے کی کیفیت ایسی ہے، سیلڈ ہو چکے ہیں۔ ہمیں یہ سننے کے بعد اتنا بھی نہیں دل میں کھٹک پیدا ہوگی کہ پتہ تو لے کے کیا کہا ہے۔ یہ عجیب چیز ہے مذہب کی دنیا، اسے چھوڑ کر کوئی بات کوئی دوسرا کرے، اگر وہیں آپ کی سمجھ میں نہ آیا ہو تو اسی سے آپ پوچھ لیتے ہیں کہ معاف فرمائیے میں سمجھا نہیں آپ کی بات، ذرا دہرا دیجئے۔ وہاں اگر نہیں موقع ملا ہے تو کوئی ساتھ ہے تو اس سے پوچھتے ہیں کہ صاحب میں نے بات اچھی طرح سمجھی نہیں، یہ کیا بات تھی؟ کیوں یہ ہے نا چیز جو آپ کرتے ہیں ہمیشہ، کوئی اور بات ہو مذہب کے سوا، اس میں یہ ہوتی ہے ہماری روش، ہمارا رد عمل کہ جو بات سمجھ میں نہیں آتی اسی وقت یا تو پوچھ لیتے ہیں کہنے والے سے یا کسی دوسرے سے جس نے بات سنی اور سمجھی ہو۔
لیکن یہ عجیب ایک مرحلہ ہے مذہب کا کہ اس کے اندر ساری عمر ہم سنتے رہتے ہیں اور کبھی یہ دل کے اندر کٹکی پیدا نہیں ہوتی کہ اس کو سمجھ تو لیں جو ہم سن رہے ہیں. خود نہیں سمجھا جاتا, کسی سمجھنے والے سے پوچھ تو لیں کہ اس نے کیا کہا تھا. کچھ نہیں, سنتے رہتے ہیں. ساری عمر پڑھتے بھی رہتے ہیں, ناظرہ جسے کہتے ہیں. اور یہ بھی مخصوص ہے مذہب کے ساتھ. دنیا کی کوئی کتاب آپ ناظرہ نہیں پڑھتے, یعنی اس کے الفاظ پڑھتے چلے جائیں اور آپ کو معلوم ہی نہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. اسے ناظرہ کہتے ہیں نا. سوچ رہے ہیں آپ کبھی کھڑے ہو کے؟ ذہنوں میں ایک چیز ہے کہ اس سے ثواب ہوتا ہے, ایک تسکین ہے. عزیزان من, کوئی ایسی عبارت, کوئی ایسے الفاظ, کوئی ایسی کتاب بھی ہے کہ اسے آپ سمجھیں نہ اور پھر ساری عمر پڑھتے چلے جائیں اور اپنے آپ کو یہ ایک اطمینان دلاتے چلے جائیں کہ اس سے کچھ ہوتا ہے. ارے کسی اور کتاب سے کیوں نہیں آپ یہ کچھ کرتے؟ اسی کی تخصیص یہ کیوں ہے؟ معاذ اللہ, کیا یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کے معنی کچھ نہیں ہے, الفاظ ہی الفاظ ہیں؟ جتنی خدمت آپ دیکھ رہے ہیں اسلام کی ہو رہی ہے یا قرآن کے نام سے ہو رہی ہے, ساری اس طرح سے ہوتی ہے کہ اس کے الفاظ کس طرح دہرائے چلے جائیں بغیر سمجھے کے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا. یعنی قرآن تو ان کو بھی مذموم قرار دیتا ہے, جھٹک دیتا ہے ان لوگوں کو, حالانکہ انہوں نے پوچھ تو لیا تھا باہر آ کر کہ کیا بات ہو رہی تھی, یہ کیا کہہ رہے تھے. سوچئے کہ ان کے مقابلے میں ہمارا میزان خداوندی میں ہمارا کیا وزن ہے, جو باہر آ کے بھی نہیں پوچھتے کبھی کہ کیا کہا تھا یہ ساری رات ہم نے کیا سنا ہے. چلے آتے ہیں بغیر سمجھے سن کے, کسی سے پوچھتے نہیں ہیں, دوسری شخص سے چلے جاتے ہیں. ساری عمر یہی کرتے ہیں, ساری قوم یہی کر رہی ہے, اور اس کا نتیجہ تو پھر ظاہر ہے نا کہ ساری قوم رو رہی ہے. وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. قرآن نے بتا دیا کہ ایسی کیفیت کیوں ہوتی ہے. ابھی آگے چل کے یہ بتاتا ہے کہ کیوں نہیں سمجھنا چاہتے, یہ سمجھنا چاہتے نہیں ہیں. مفاد پہ زد پڑتی ہے سمجھنے سے. یوں تو بڑا سستا چھوٹتا ہے آدمی. اہتمام کر لیا مسجدوں میں, بہت میدانوں میں, ہالز کے اندر ان چیزوں کا. تراویحوں میں تو خاص طور پہ شبینے بھی ہوتے ہیں, اور روزانہ بھی قرآن کی جو تلاوت ہوتی ہے اس میں بھی یہ ہے. مدرسے کھلے ہوئے ہیں کاہے کے لیے؟ وہ قرأت کے لیے, تجوید کے لیے. یعنی الفاظ کیسے ادا کیے جائیں قرآن کے, معانی اور مفہوم کے لیے نہیں. اور یہ میں جہلا کی مجلسوں کا ذکر نہیں کر رہا عزیزان مان. آپ کے ہاں جو دارالعلوم ہیں, ایک تو مکتب ہوتا ہے نا جو پرائمری اسکول جیسے یا مڈل اسکول تک یا ہائی اسکول تک, وہ سمجھ لیجئے کہ مکتب. دارالعلوم ہوتا ہے کالج کی, یونیورسٹی کی سٹیج جو ہے. اس سٹیج کے بھی آپ کے ہاں کے جو مذہبی دارالعلوم ہیں ان کے اندر 18 علوم پڑھائے جاتے ہیں. 7 سال کا 9 سال کا قریباً کورس ہوتا ہے. ان 18 علوم میں قرآن نہیں ہوتا. آخری سال سورہ بقرہ صرف ایک تفسیر ہے بیضاوی کی, وہ سورہ بقرہ کی آخری سال وہ تعویذ کی طرح اتنی سی شرط پوری کی جاتی ہے. پورا قرآن نہیں ہے اس نصاب میں داخل. پھر سند مل جاتی ہے اس کے بعد عالم ہونے کی, تو قرآن کی تو ضرورت ہی نہیں ہے.